أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربي زدني علما. ومن الناس، اور بعض لوگ ایسے ہیں، میں یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان نہیں لانے والے۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ شروع کی آیات میں مومنین کی صفات بیان ہوئی، پھر 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہوا، اب اس رکوع میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافق نفاق سے نکلا ہے، یعنی جو اپنے اندر برائی چھپائے اور باہر بھلائی ظاہر کرے۔ منافقین کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی منافق، ایک عملی منافق۔ جو پہلی قسم ہے ان کی سزا ابدی جہنم ہے، اور جو دوسری قسم کے منافق ہیں وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ منافقین کی مثال ایک گو جیسی ہے جو اپنا گھر ایسے بناتی ہے جس کے 2 رستے ہوتے ہیں، ایک سے اندر جاتی ہے اور دوسرے سے باہر نکلتی ہے۔ اسی طرح منافقین نے بھی 2 رستے بنائے ہوئے ہیں، ایک کفر اور دوسرا ایمان کا رستہ۔ یخادعون اللہ، وہ بظاہر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے ہوتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی وہ بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ وہ اس دھوکے میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس طرح؟ یہ قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ رب العزت ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیتے ہیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر نفاق کا مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر شک و شبہ کا مرض ہے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ اور بڑھا دیتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ الا، سنو، انہم، بے شک، ہم المفسدون، یہ فساد کر رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار کفار، یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے سے منع کیا۔ اب یہ منافق بظاہر تو مسلمان تھے نا، لیکن پھر بھی یہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان صلح رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان سے دوستی نہیں رکھنی،
اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ لوگ اصلاح نہیں کر رہے بلکہ یہ تو فساد کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا لہم ان سے آمنو ایمان لے ہو کما جیسے آمن الناس لوگ ایمان لائے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں، الا سنو انہم بے شک ہم السفہاء یہ خود بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ جب ان منافقین کو کہا جاتا کہ صحابہ کی طرح اللہ رب العزت پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتاب پر، جنت پر، جہنم پر ایمان لے کے آؤ، تو یہ کہتے ہیں ہم کیا ایسے ایمان لے آئے جیسے بے وقوف جاہل لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ خود بے وقوف ہیں، یہ تو خود لا علم ہے، انہیں خود کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کے اندر ہم نے منافقین کا پڑھا کہ منافقوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، پھر ان کی سزا کا پڑھا کہ منافق کی سزا ابدی جہنم ہے، پھر اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طرح فساد مچاتے ہیں، یعنی کفار سے دوستی رکھ کے یہ فساد مچاتے ہیں، اور پھر ان منافقین کو کس کی طرح کا ایمان لانا چاہیے، یعنی صحابہ کی طرح، اور آخر میں ان منافقین کی ایک اور خصلت کہ یہ صحابہ اکرام کو کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ خود بے وقوف ہیں اور یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستوں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔